قابل احترام. تو اللہ تبارک و تعالی نے شروع دن سے ان 4 مہینوں کو، محرم الحرام کو قابل احترام بنایا. عام لوگوں کا ذہن یہ ہے، ایک عام آدمی یہ سوچتا ہے کہ شاید یہ جو محرم الحرام کی ایک خصوصی عزت ہے، محرم کا خصوصی احترام ہے، شاید یہ واقعہ کربلا کی وجہ سے ہے. واقعہ کربلا تو حضور کی وفات کے جناب 50 سال بعد واقع ہوا ہے. حضور سے بھی پہلے، نبی پاک کی آمد سے بھی پہلے محرم کا مہینہ قابل احترام تھا. یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ اس وجہ سے اس کو یہ فضیلت ملی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، کچھ عرصہ کے بعد آپ نے دیکھا کہ مدینہ کے جو یہودی ہیں وہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں، اور اس کا نام کیا ہے جی؟ عاشورہ. کیا نام ہے جی؟ عاشورہ، یعنی 10ویں کا دن، 10 والا دن. وہ یہودی روزہ رکھتے تھے. بات چیت ہوئی، پوچھا گیا. یہودیوں نے کہا کہ اس دن جو ہم روزہ رکھتے ہیں نا، یہ ہم اللہ کی رضا کے لیے شکرانے کا روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ یہ دن ھذا یوم عظیم، یہ دن بڑی عظمت والا ہے، اور ہم اس دن اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں. پھر پوچھا گیا شکر کس بات کا؟ تو یہودیوں نے بتایا. اب بات کون بتا رہے ہیں جی؟ یہودی. انہوں نے بتایا کہ یہ ایسا دن ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ہمارے آباء و اجداد بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون کے ظلم و استبداد سے نجات عطا فرمائی تھی. تو یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ یوم نجات. ہمیں نجات ملی تھی، اور جو ہمارا سب سے بڑا دشمن تھا فرعون، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے غرق کیا. اس کا خاتمہ ہوا، اس کی جناب ساری حکومت کا خاتمہ ہوا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس سے نجات عطا فرما دی. پھر انہوں نے مزید یہ بات پکا بند کر دو ورقہ اٹھ جاؤ. پھر انہوں نے مزید یہ بات بتائی کہ یہ دن اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں کہ اس دن سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام شکرانے کا روزہ رکھا کرتے تھے. تو ہمارے نبی بھی شکرانے کا روزہ رکھتے تھے، اور ہم بھی 10ویں محرم کو کیا کرتے ہیں جی؟ شکرانے کا روزہ رکھتے ہیں. بات کوئی غلط نہیں تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم. حضرت موسیٰ کے ساتھ اتنا تمہارا تعلق نہیں ہے جتنا ہمارا تعلق ہے. کیوں جی؟ حضرت موسیٰ کے ساتھ یہودیوں کا زیادہ تعلق ہے یا ہمارا؟ انہوں نے حضرت موسیٰ کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، نام کو تو باقی رکھا. تو جب کسی پیغمبر کی تعلیمات کو چھوڑ دیا جائے
گویا کہ اس کے ساتھ تعلق کیا ہو جاتا ہے؟ صرف نام لیتے رہے جناب، نام تو سارے یہودی لے رہے ہیں، نام تو سارے عیسائی لے رہے ہیں حضرت عیسیٰ کا۔ حضور نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ہم حضرت موسیٰ کے زیادہ قریبی ہیں، اس لیے اے مسلمانوں اس دن تم بھی روزہ رکھا کرو۔ مسلمانوں نے روزہ رکھنا شروع کر دیا اور اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا روزہ رکھا کرو، حکم آ گیا۔ اب سب مسلمان روزہ رکھتے ہیں۔ کوئی سال گزرا ہوگا یا کچھ عرصہ گزرا، مسلمانوں نے ایک بات کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرف یہودی ہیں ایک طرف ہم ہیں، یہودی بھی اس دن روزہ بولے رکھتے ہیں اور ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس دن روزہ رکھنے میں ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ برابر ہو جاتے ہیں، مشابہت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یا رسول اللہ کچھ فرق ہونا چاہیے۔ یہ جو صحابہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ فرق ہونا چاہیے، یہ یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان فرق ہونا چاہیے یا فرق کی کوئی ضرورت نہیں؟ فرق ہونا چاہیے نا، یہی صحابہ نے کہا تھا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ تو بات ٹھیک ہے، مشابہت تو نہیں ہونی چاہیے، اگرچہ ہے عبادت، اگرچہ ہے روزہ، لیکن یہودیوں کے ساتھ عبادت میں بھی مشابہت اللہ کے پیغمبر نے پسند۔ پھر ناراض نہیں ہونا، یہ جوڑ کی بات ہو رہی ہے یا توڑ کی؟ جوڑ تو یہ تھا نا یار تسی بھی روزہ رکھ دے ہوتے اسی بھی روزہ رکھ دیں۔ صحابہ نے کہا مشابہت ہو گئی، یہ تو جوڑ نظر آ رہا ہے، ایک تعلق نظر آ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمجھ آ گئی ہے بات، بالکل ٹھیک ہے تمہاری بات، اگلے سال انشاءاللہ اگر زندگی رہی ہم ایک کی بجائے 2 روزے رکھیں گے، ہم 9ویں کا بھی روزہ رکھیں گے اور 10ویں کا بھی روزہ رکھیں گے۔ لیکن احادیث مبارکہ میں یہ بات آتی ہے کہ اگلے سال محرم آنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو اور آپ اس پر عمل نہ کر سکے۔ صحابہ کرام نے عمل کیا اور 2 روزے رکھے، اور پھر پہلے یہ روزہ رکھتے تھے صحابہ کرام، پھر جب رمضان کے روزے مدنی زندگی میں فرض ہوئے نا، پہلے یہ روزہ ایک ضروری تھا رکھنا، جب رمضان کے روزے فرض ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اللہ نے ہمیں رمضان کے روزے دے دیے ہیں، لہذا اب وہ جو روزہ ہے نا 10ویں محرم والا وہ تمہاری مرضی ہے، رکھو تو ٹھیک ہے نہ رکھو تو تب بھی ٹھیک ہے۔ من شاء صام و من شاء افطر، جس کا دل چاہے رکھ لے، جس کا دل چاہے۔ اب وہ روزہ کیا بن گیا جی؟ مستحب۔ پہلے واجب تھا، اب کیا بن گیا؟ مستحب۔ جو کام ایسا ہو نا کہ جو چاہے کر لے جو چاہے نہ کرے اور نیکی کا کام ہو وہ کیا ہوتا ہے جی؟ مستحب۔ اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں نیکی بدی کی کوئی بات نہیں، کر لو تو ثواب کوئی نہیں، نہ کرو تو گناہ کوئی نہیں، اس کو جناب اور نام ہے اس کا۔ تو اس لحاظ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ محرم کا روزہ صحابہ کرام نے آپ کی حکم پر اشارے پر رکھا۔ اگلی بات یہ روزہ کب سے چلا آ رہا ہے جی؟ کربلا کے دن سے شروع ہوا ہے یا پہلے سے چلا آ رہا ہے؟ پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، صحابہ کرام اپنی مرضی کے ساتھ
یہ روزہ رکھتے تھے، بعض نہیں بھی رکھتے تھے، یہ سلسلہ چلا آ رہا۔ اگلی بات یہ ہے کہ محرم الحرام کا جو 10ویں کا دن ہے، اس کا ایک خاص نام ہے۔ کیا نام ہے جی؟ یہ سمجھیں، مولوی آپ کو نہیں بتائیں گے۔ ہاں جی، اس کا ایک خاص نام ہے، وہ دوسرے مہینوں کا نہیں ہے۔ وہ خاص نام کیا ہے؟ عاشورا۔ کیا نام ہے جی؟ عاشورا، جس کو بعض لوگ عاشور بھی کہتے ہیں، یوم عاشور، حالانکہ لفظ ہے عاشورا، آگے حمزہ بھی ہے۔ عاشورا، عاشورا کا مطلب کیا ہے جی؟ محرم الحرام کی 10ویں۔ عاشورا اشر سے نکلا ہے، اشر، اشر کا معنی ہوتا ہے 10، عشرہ 10، یہاں بھی آیا اسنا عشرہ شہرن، اسنا کا معنی 2، عشرہ کا معنی 10، تو کتنے مہینے ہیں جی؟ اسنا عشرہ، 12 مہینے۔ یہ جو شیعہ حضرات ہیں نا ہمارے ہاں، ان شیعوں کا نام بھی ہے اسنا عشری شیعہ۔ کون سے شیعہ جی؟ شیعوں کی بہت ساری قسمیں ہیں، اسنا عشری ہیں، جناب زیدی ہیں، نصیری ہیں، اسماعیلی ہیں، بہائی ہیں، اور ان کی جناب سینکڑوں قسمیں ہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں ان کا نام کیا ہے؟ اسنا۔ تو اسنا عشری ان کو کیوں کہتے ہیں؟ 12 والے، 12 مارے، 12 والے، کیونکہ ان کا ایک جو نظام ہے نا وہ 12 اماموں کا چلتا ہے، اور بعد کا جناب اور نظام چل رہا ہے کئیوں کا جناب۔ تو اس لیے میں آپ کو لغت سمجھا رہا ہوں۔ اسنا عشر کا مطلب کیا ہے جی؟ 12۔ عشر کا مطلب کیا ہے؟ 10۔ عاشورہ کا مطلب کیا ہے؟ 10 والا، 10 والا دن، 10 والا دن۔ سوال پیدا ہوتا ہے، آپ کہیں گے مولوی صاحب 10 تاریخ تو ہر مہینے میں آتی ہے نہ، جو پچھلا مہینہ گزرا ہے اس میں 10 تاریخ نہیں تھی، پھر ہم اس تاریخ کو عاشورہ کیوں نہیں کہتے؟ پھر اس سے پچھلا جو گزرا ہے وہاں بھی اگر عاشورہ کا مطلب یہ ہے کہ 10 تاریخ، تو پھر تو ہر مہینے میں 10 تاریخ آتی ہے، پھر اس خاص تاریخ کو عاشورہ کیوں کہا جاتا ہے؟ سوال سمجھ آ گیا جی؟ 10 تاریخ تو ہر مہینے میں ہوتی ہے، پھر ہر مہینے کی 10ویں تاریخ کو کیا کہنا چاہیے؟ جس طرح وہ بریلوی حضرات ہیں نا، وہ جناب ہر مہینے کی 11 تاریخ کو کیا کہتے ہیں؟ 11ویں شریف۔ کیا کہتے ہیں جی؟ تو 11ویں ہر مہینے میں ہوتی ہے نا، 12ویں شریف، 12ویں ہر مہینے میں ہوتی ہے۔ تو اگر 10ویں کا لفظ بولنا ہے تو 10ویں تاریخ تو ہر مہینہ میں ہوتی ہے، پھر ان کو عاشورہ نہیں کہا جاتا، محرم کو کیوں کہا جاتا ہے؟ سوال سمجھ آ گیا جی؟ اب سنیے جواب۔ علماء کرام نے فرمایا، بعض علماء نے، کہ دراصل تاریخ کی وجہ نہیں ہے، دراصل تاریخ کی وجہ نہیں ہے، تاریخ تو ہر مہینے میں 10ویں ہوتی ہے، وجہ یہ ہے کہ اس خاص ڈیٹ کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا مبارک بنایا ہے، اتنا رحمت والا بنایا ہے کہ اس خاص ڈیٹ کو اللہ نے 10 نبیوں پہ خصوصی رحمت فرمائی۔ اب عاشورہ کا معنی پہلے تھا 10 تاریخ والا، اب عاشورہ کا معنی ہم کیا کریں گے؟ 10 نبیوں کی نعمت والا دن۔ 10 نبیوں پہ اللہ تبارک و تعالی نے خاص انعام فرمایا، اور وہ انعامات چلے آ رہے ہیں، اور اس وجہ سے چونکہ نبی 10 تھے، اس لیے اس مہینے کے اس دن کو کیا کہا گیا؟ عاشورہ۔ اور ایک روایت ہے روایتی، اتنی کوئی 100% پکی بات نہیں ہے، روایت ہے، والد صاحب بھی بیان کرتے تھے۔ روایت میں یہ ہے کہ فیہ غنیۃ الطالبین میں ہے
فیہ تاب اللہ آدم علیہ السلام، کہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے جب ایک بات سرزد ہو گئی، جب ایک مسئلہ ہو گیا، جب ایک ان کے لیے پرابلم بن گئی، تو سیدنا حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں مانگتے رہے۔ بعض علماء کہتے ہیں 40 دن، بعض کہتے ہیں 40 سال تک حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ جو کچھ مجھ سے ہو گیا اس کی معافی عطا فرما۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی پھر معافی اللہ تبارک و تعالی نے 10 محرم کو فرمائی، اور ان کو معافی نامہ پیش کرنے کا طریقہ دیکھو نا، اللہ معاف بھی کر رہا ہے اور معافی نامہ پیش کرنے کا طریقہ بھی بتا رہا ہے۔ یا اللہ کس طرح معافی مانگوں؟ فرمایا یہ کہو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ میرے پیغمبر یہ دعا مانگو میں تمہاری اس لغزش کو معاف کر دوں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی لغزش، ان کی وہ جو خطا تھی، وہ کب معاف ہوئی جی؟ 10 محرم کو۔ تو ان پر انعام ہوا یا مصیبت آئی؟ جی شکر کرنا چاہیے نا حضرت آدم کو کہ اللہ نے میری توبہ کو قبول فرما لیا، ایک پیغمبر۔ پھر اسی طرح آگے آ جائیے، متفرق باتیں میں عرض کروں گا، ترتیب مجھے یاد نہیں۔ سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں سیلاب آیا، اللہ نے کافروں کو غرق کرنا چاہا، اور اللہ نے آسمان سے بھی پانی برسایا، زمین سے بھی پانی نکالا، اور جناب پھر کشتی میں یہ بیٹھ گئے اور چلتے چلاتے 6 مہینے۔ اب جڑے غرق ہو گئے وہ تو ہو گئے غرق، تے جڑے کشتی دے وچ بیٹھے نے انہاں دی کی گارنٹی ہے؟ یہ بھی ہر وقت ڈردے پین بھائی یار پانی ہدو نہ آونجے، جھولا ہدو نہ آ جائے۔ جناب کشتی میں سکون اور جناب آرام اور تسلی تاں ہی ہوندی ہے جے کشتی بننے لگ ونجے، جب تک وچ اس وقت تک بندے دے اندر گل رہندی۔ اللہ تبارک و تعالی نے بالآخر طوفان کو ختم کیا اور حضرت نوح کی کشتی کو ایک جگہ پہ ٹھکانہ عطا فرمایا۔ واستوت علی الجودی، جودی پہاڑ پر۔ کون سا پہاڑ جی؟ جودی پہاڑ، اس کی چوٹی پہ اللہ نے اس کشتی کو ٹکا دیا۔ اور اب جناب پانی سے بھی ان کو کیا مل گئی؟ دشمن اونج گئے تے پانی والا رولا بھائی پانی ہے، وہاں اللہ نے ٹکا دیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو جس دن ان کی کشتی آ کر رکی، یا دوسرے لفظوں میں ان کی کشتی بننے لگی، وہ دن کون سا تھا جی؟ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اسی طرح جناب حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے ایک پیغمبر تھے، ان سے ایک لغزش ہو گئی، اور حضرت داؤد علیہ السلام اللہ سے معافیاں مانگتے رہے، بڑا عرصہ گزر گیا۔ آخرکار اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ جس دن حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اس دن کون سا دن تھا جی؟ 10 محرم الحرام تک کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے پیغمبر ہیں، جد الانبیاء ہیں، اور وقت کے مشرکوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا۔ کس کے لیے جی؟ جلانے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے معجزاتی طور پر وہ آگ گلو گلزار بنا دی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر ہے۔
آگ تو نہیں بجھی، آگ تو جل رہی ہے جناب، حالانکہ اللہ چاہتا تو تھوڑی سی بارش بھیج دیتا، آگ بجھ جاتی، نہیں بجھائی اللہ نے، جلنے دو، اور لکڑیاں ڈالو اور ڈالو، وہ ڈال رہے ہیں، ابراہیم جل رہا ہے جل رہا ہے جل رہا ہے، حتیٰ کہ جناب کتنے دنوں تک تے ساڈا بابا ہے خادم حسین اے منادا ہے میں اس جہاں تے گیا جتھے حضرت ابراہیم نو اگ وچ سٹیا گیا، تو ان سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، بہرحال تاریخی بات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 تقریباً بعض روایات میں 40 دن تک اس آگ کے اندر پڑے رہے، پھر وہ آگ ٹھنڈی ہوئی، پھر وہ بجھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں سے زندہ سلامت کیا ہوئے جی؟ برآمد ہوئے۔ یہ حضرت ابراہیم کے لیے رحمت ہے، نعمت ہے، یا کوئی مصیبت آ گئی ہے؟ ہاں، ہم نے جناب قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، جس دن وہ آگ برد و سلام بنی، محرم کا کون سا دن تھا جی؟ 10واں دن تھا۔ اسی طرح جناب سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے ایک پیغمبر ہیں جو اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روتے رہے، اور روتے 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 ان کی نظر میں کیا آ گیا جی؟ فرق آ گیا۔ بعض علماء کہتے ہیں ٹوٹلی نابینا ہو گئے، بعض کہتے ہیں نہیں نظر کمزور ہو گئے۔ بہرحال جو کچھ بھی ہوا ایک پرابلم تو بنی ان کے لیے، اور حضرت ابراہیم علیہ اپنا یعقوب علیہ السلام جو ہے ان کی یہ حالت ہے غم کی وجہ سے۔ پھر جناب ایک دن ایسا آیا کہ وہ قمیض لانے والا بندہ قمیض لے کر آیا، فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، وہ بشیر آیا، بشیر کا کیا مطلب ہے جی؟ خوشخبری دینے والا، تو وہ خوشخبری دینے والا آیا اور اس نے حضرت کے جناب چہرے پہ وہ جناب قمیص ڈال دی۔ اللہ نے دو کام کیے، ایک تو حضرت یوسف کے زندہ ہونے کی خوشخبری مل گئی، اور دوسرا فرقد بصیرا، ان کی نظر کو اللہ نے درست فرما دی۔ تو اس دن کون سا دن تھا جی؟ 10 محرم الحرام تھا۔ اسی طرح گنتے جائیں جی، اسی طرح جناب سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف بہت بڑا امتحان آیا، بہت بڑا امتحان، ان کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ اور یوسف علیہ السلام، عجیب بات ہے کہ میں اور آپ جیل جاتے ہیں جرم کر کے، اور حضرت یوسف جیل میں کیوں گئے جی؟ جرم سے انکار کر کے، جرم سے انکار کر کے جیل میں گئے، اور کتنا عرصہ جیل میں رہے۔ بالآخر جناب اس بادشاہ کو خواب آتا ہے، پھر وہ بندہ بھیجتا ہے، پھر حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ارجع الی ربک، میں ہنجے نکلن واسطے تیار، کوئی نہ ایڈی مہربانی میرے تے تو نہ کر، پہلے تفتیش کر، اگر تفتیش جو میں سچا پھر میں نکلتا، اگر میں جھوٹا تو میں سزا جلسا۔ حضرت یوسف نے نکلنے سے نبی پاک نے جدو یہ گل سنی نا، حضور بڑے حیران ہے، حضور نے فرمایا جی میں ہوا تو میں آخا میں تو نکلدا، میں تا نکلدا، لیکن کمال ہے حضرت یوسف کا، انہوں نے کہا ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم۔ پہلے ان عورتوں کے حالات کی تفتیش کی جائے، پھر بادشاہ نے عورتوں کو بلایا، اور عورتوں کو بلانے کے بعد سوال کیا ما خطبکن، عورتوں سے تفتیش ہو رہی ہے، ان عورتوں سے، او مصر کی شہزادیاں، ما خطبکن، ما خطبکن، تمہارا کیا حال ہے، اذ راوتن یوسف عن نفسہ، جب تم نے حضرت یوسف کو پھسلایا تھا۔ اب عورتوں نے کیا گواہی دی جی؟ عورتوں نے کیا گواہی دی؟ عورتوں نے جو گواہی دی وہ ثابت کر رہی ہے کہ اللہ کا پیغمبر معصوم ہوتا ہے۔ کیا جی؟
دشمن ہیں عورتیں. حضرت یوسف دیا کوئی سکیاں رشتہ دار کوئی نہیں. وہ کیا کہتی ہیں؟ قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء. اللہ پاک ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام بھی اس گناہ سے دشمن نے گواہی دی. تو جس دن یہ گواہی ہوئی اور حضرت کو جیل سے نکالا گیا، اس دن کون سی تاریخ تھی جی؟ محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی. اسی طرح آگے آئے سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، بہت بڑا عرصہ بیمار رہے، 18 سال تک بیمار رہے. اور اس بیماری میں کس کو پکارا؟ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ. بھائی ٹائم اصل ہو گیا ہے جمعے دا. اگر تسی اجازت دیو جو پیچھے تو گور گور نہیں کرنی، مولوی صاحب آدھے کچھ جین تے کریں دے کچھ جین تے وقت میں اگاں ایک گل نو توڑ چاڑا. جے تسی آدھے ہو بھائی جی مولوی صاحب مکاؤ، اساں سمنا اساں نیندر آئی ہوندی ماشاءاللہ اساں پہلولا فرماونا، تے پھر میں اتھے ہی مکا دینا، پھر آئندہ اگلے سال سے جی پھر مکاؤ تے پھر جناب حوصلے نال 5 منٹ بیٹھو. ہاں جی، حضرت ایوب نے بیماری میں کس کو پکارا؟ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ فَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. حضرت ایوب کو بیماری سے شفا دینے والا کون ہے؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ. ان کی دعا ہم نے قبول کی، ان کی دعا ہم نے قبول کی. تو جس دن حضرت ایوب کی دعا قبول ہوئی اور حضرت ایوب کو بیماری سے صحت نصیب ہوئی، اس دن کون سا دن تھا جی؟ 10 محرم الحرام کا دن تھا. اسی طرح آگے آئے سیدنا حضرت یونس علیہ السلام. صورتحال ایسی بنی، کشتی میں وزن زیادہ ہو گیا. انہوں نے کہا جی ایک بندہ اترے، کوئی اترن واسطے تیار. انہوں نے قرا ڈالا. قرے میں نام کس کا نکلا؟ یہ نام نکلوانے والا کون ہے؟ فساہما قرا ڈالا فکان من المدحضین. حضرت یونس کا نام نکلا ہے. حضرت یونس نو چڑی کاوڑ. انہوں نے آخیا جی میرا نام نکلیا تو میں انہوں دے سامنے یہی نہیں کرنی، انہاں دیا منتاں کوئی نہیں کرنی. نہ جو نکل آیا ایک باری، دوسری باری، تیسری باری. حضرت یونس نے لائی چھلانگ کہ میں چھلانگ لگا کر دریا کو تیر کر پار کر کے کنارے تک پہنچوں. تیرنا جانتے تھے. انہوں نے یہ اس ارادے کے ساتھ کہ میں تیر کر لوں گا، ٹھیک ہے جو ہوگا. انہوں نے چھلانگ لگائی، اللہ نے مچھلی بھیج دی اور مچھلی نے کیا کر لیا؟ حضرت یونس کو ہڑپ کر لیا. اور جناب مچھلیاں بڑی بڑی ہوتی ہیں، یہ جتنی ہماری مسجد ہے نا اس سے بھی بڑی بڑی مچھلیاں سمندر میں موجود ہے، آج بھی موجود ہے. ایڈی مچھلی ہے جو ایک کہیں موڈا مارے ٹکر مارے نا ساڑے بحری جہاز نو جڑا پورے شہر جیڑا ہے کہ وہ الٹ کے جناب بوڈ ویندا ہے. ایڈی اللہ کی مخلوق ہے. سمندر کی مخلوق کو تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں ابھی تک، ہم اس کی تہ تک بھی نہیں پہنچے، ان کی ہمیں تعداد بھی نہیں پتا کہ سمندر کے اندر اللہ نے کتنی مخلوقات اپنی چھپائی ہوئی ہے، کیا کیا راز ہے، یہ کون جانتا ہے. بعض مولوی کہتے ہیں کہ دجال بھی ہوتے ہی کہ نہیں چھپے ہوئے ہیں کسی جزیرے میں، تو وہ بھی ہو تو وہ بھی اللہ کا ایک راز ہے. بہرحال حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے. اب پریشانی تھوڑی بن گئی یا ود بن گئی؟ اگے نالوں کہ ہو گئی، اگے تو تیر کے چلو اوکھا سوکھا کرنا ہی تے اب کیا ہو گئی؟ پریشانی اور ہو گئی. حضرت یونس علیہ السلام نے اس پریشانی میں کس کو پکارا؟ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ کو. جب اللہ کو پکارا نا اللہ فرماندے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، انہاں دی دعا بھی قبول اچھا کیتی. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے ان کو غم سے نجات دی. کتنے ہو گئے جی مرزا صاحب؟ جی 9 ایک رہ گیا جی. مستری صاحب فرما رہے ہیں ماشاء. سیدنا حضرت جس دن وہ 10ویں محرم تھی حضرت یونس کو نجات ملی. سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں.
ان کے اوپر بھی ایک بڑا مشکل وقت آیا، بڑا ٹینشن والا وقت آیا۔ وقت کی حکومت حضرت عیسیٰ کے مخالف ہے، حضرت عیسیٰ پہ پرچہ انہوں نے کٹوایا ہوا ہے، اور وقت کی حکومت کی فوجیں، جاسوس، ایجنسیاں، اس زمانے میں بھی ایجنسیاں ہوتی تھیں، ایجنسیاں جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈ رہی ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کدی ہوتے تھے انہاں دے کولوں چھپ رہے بھائی اللہ مجھے ان دشمنوں سے، تو اگر کوئی بندہ چھپ ونجے دشمن دی وجہ تو کوئی ٹینشن والی گل، نبی پاک بھی ترے جاڑے چھپے آن کے نہ چھپے، تمہیں بتا باہر نکل وجنیا، بھائی حکمت ہوتی ہے ہر معاملے میں۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھپتے چھپاتے ایک مکان میں، ایک کمرے میں جا کر رہائش پذیر ہوئے، وہاں کچھ دیر ٹھہرے، ایجنسیوں کو خبر مل گئی اور وہ ایجنسیاں وہاں پہنچ گئی۔ اب اندر حضرت عیسیٰ ہیں اور باہر کیا ہیں جی، وقت کی حکومت اور اس کا سارا نظام ہے۔ اب حضرت عیسیٰ پکڑے جانے ہیں۔ اس وقت حضرت عیسیٰ نے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ مہربانی فرما، یا اللہ مہربانی فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر گھبرانے کی بات نہیں ہے، میں تمہیں ان لعین لوگوں، ان غلط لوگوں، ان ظالم لوگوں کے ہاتھوں سے محفوظ بھی رکھوں گا، ورافعک الی، اور میں تمہیں حفاظت کے ساتھ اپنی طرف اوپر اٹھا لوں گا۔ جس دن حضرت عیسیٰ کو اللہ نے اوپر اٹھا لیا، اس دن کون سی تاریخ تھی جی؟ محرم الحرام کی۔ یہ 10 پیغمبروں پہ اللہ کے 10 انعام ہوئے، نہ 10 پیغمبروں پہ اللہ نے انعام فرمائے، اور ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے پہ اللہ ظلم کرے گا، اللہ زیادتی کرے گا؟ اس لیے ماننا پڑے گا کہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ جتنے ان کے ساتھی تھے، ان کے اوپر اللہ نے 10 محرم الحرام کو ایک بہت بڑا انعام فرمایا، ایک بہت بڑی عزت فرمائی، ایک بہت بڑا اکرام کیا، رحمت فرمائی، اور وہ رحمت وہ ہے جس کی لوگ تمنا کر کے لیتے تھے، اور حضرت حسین کو اللہ نے بغیر تمنا کے عطا فرما دی۔ اور وہ کون سی نعمت ہے جی؟ نہ حضرت عمر ہے نا، وہ مانگ رہے ہیں اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک، یا اللہ مجھے شہادت کی موت دے۔ حضرت حسین کو یہ جو شہادت ملی ہے، مظلومانہ شہادت، مظلومانہ، دھوکہ دیا گیا، اور اس دھوکے کے ساتھ بلایا گیا۔ جو لوگ بلانے والے تھے کوفے والے، اہل القتل والغدر والمکر، ان لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر حملہ بھی کر دیا، اور پھر اپنے نشان مٹانے کے لیے ان کے خیموں کو آگ بھی لگا دی، ظلمن شہید کیا گیا۔ جس دن نواسہ رسول کو اللہ نے شہادت کی نعمت سے سرفراز فرمایا، اس دن بھی کون سی تاریخ تھی جی؟ یہ چانس ہے کہ اللہ نے ان کو بھی 10 محرم کو وہ شہادت عطا فرما دی۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر